اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ آپ کے لیے ایک نئے پروگرام کو شروع کر رہے ہیں جس کا نام فطرس ہے۔ اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں اور مولا سے اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس وقت آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو حتماً کال کریں اور اپنے دل کا حال حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے ضرور بیان فرمائیں۔ تمام مومنین کی نیابت میں زیارت حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام مومنین کی نیابت میں حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ آپ کے زیارات کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہر مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے مولا کے ساتھ رابطے کو قائم کرے، اور اس وقت ہمارا رابطہ ہو چکا ہے اور سلام علیکم۔ سلام علیکم۔ یا کریم امام حسین علیہ السلام میری حاضری قبول فرمائے، میری اس کال کو ملا دے میرے مولا۔ یا کریم امام حسین علیہ السلام مجھ پہ نظر کرم فرمائے
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سید النساء العالمین رب العالمین، السلام علیکم ایھا الشہید کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کے زیارت کو قبول کیا کریں فرمائے، امام مولا آپ کے دلی حاجات قبول فرمائے۔ یقیناً مومنین کے جذبات جو کہ اپنی مثال آپ ہے، اور اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی نے اس پروگرام کا اہتمام کر لیا ہے، دوبارہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، یہ چینل نمبر 4 پروگرام پطرس ہے، اس پروگرام میں میں زیارت پڑھنا چاہتی ہوں۔ جی بسم اللہ، آپ زیارت پڑھیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدات النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس سیدی مولائی ابن امیر المومنین سید الوسیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں مولا سے یہ کہتی ہوں کہ مولا امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو جائے تاکہ ان کی زیارت سے مشرف ہوں، اور مجھے تقوی دل یقین کامل عطا کریں، میرے ماں باپ کی مغفرت کر دیں، اور آپ کا یہ پروگرام جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، الہی آمین اور آمین۔ اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے۔ یقیناً تمام مومنین اس وقت دنیا کے مختلف کونوں میں جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، یقیناً دلی خواہش ہے کہ اپنے وقت کے امام کی نیابت میں ان کے جد کی زیارت کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس موقع پر یقیناً اس وقت اگر آپ ہمارے پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں تو یقیناً ہم سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز اپنے دل کا حال اپنے امام مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کریں اور زیارت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ یقیناً وہ فضائل اور مناقب جو زیارت سے امام حسین علیہ السلام کے لیے وارد ہوئے ہیں، یقیناً کسی زیارت کے لیے وارد نہیں ہوئے، البتہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے معصومین علیہم السلام ہیں، سب کے سب یقیناً ایک ہی درجے پر ہے اور ایک ہی نور ہے، لیکن روایات میں جو تذکرہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کا ہے، کسی کے زیارت کے لیے وارد نہیں ہوا۔ دوبارہ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ کیجئے، زیارت پڑھیں قبلہ۔ میں معذرت چاہوں گا، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی۔ جی آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی اب بالکل واضح آواز موصول ہو رہی ہے۔ جی بسم اللہ کیجئے، مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرے اور اپنا درد دل مولا کی خدمت میں بیان فرمائے۔ یہ میرے لیے مقام سعادت ہے کہ میں کربلا ٹی وی کے توسط سے سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ خداوند عالم یہ جو محسوسات ہیں انہیں حقیقت میں تبدیل فرما دے، اور میں فقیر خود کربلا مولا حاضر ہو کر مولا کے ذریعے کو چھو کر اپنے درد دل بیان کر سکوں۔ خداوند عالم کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ چونکہ ظاہر ہے کہ میں ان کی درگاہ ایک ادنا سا شاعر ہوں، اس لیے 2 سے 3 اشعار پیش کر کے انشاءاللہ امام کی بارگاہ میں اپنا احساس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ جب سے دیکھا ہے تمہارا حسین دربار حسین، سبحان اللہ۔ جب سے دیکھا ہے تمہارا حسین دربار حسین، اجنبی لگتے ہیں اپنے در و دیوار حسین۔ جب سے دیکھا ہے تمہارا حسین دربار حسین، اجنبی لگتے ہیں اپنے در و دیوار حسین، اور اب تلک جیتا رہا اپنی ہی خاطر مولا، اب تلک جیتا رہا
اپنی ہی خاطر مولا، زندگی جینی ہے تیرے لیے ایک بار حسین، زندگی جینی ہے تیرے لیے ایک بار حسین۔ اور میری نظروں میں اب بھی وہ کربلا کے مناظر ہیں کہ جب میں نے محسوس کیا، عرض کر رہا ہوں کہ دور نظروں سے نہیں اب بھی تمہاری مولا، دور نظروں سے نہیں اب بھی تمہاری مولا، بھائی تیرا وہ جگر جانو علمدار حسین، بھائی تیرا وہ جگر جانو علمدار حسین۔ سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے۔ یقیناً آپ کے احساسات مولا حس کر سکتے ہیں، اور یقیناً وہ اپنے زائرین اور اپنے مادہ خانوں کے قدردان ہیں، اور ایک عظیم فضیلت ہے خود ذکر سید الشہداء علیہ السلام۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر رونا آ جائے آپ کو تو میرے جد حسین پہ رویا کرے۔ یعنی اگر کسی چیز پہ بھی انسان کو مختلف مشکلات ہوتے ہیں، اگر کسی چیز پہ انسان کو رونا آ جائے، کسی بھی چیز پہ، یا آپ کے عزیز اقارب سے آپ کی جدائی ہوئی ہے، یا آپ دنیا کی کسی اور مشکل میں گرفتار ہے، مولا فرماتے ہیں جہاں آپ کو رونا آ جائے تو میرے جد حسین پہ رویا کرے۔ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے روایات میں نقل کیے گئے ہیں۔ میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے شان میں شاعر فرماتا ہے، نسبت آل پیمبر کا کرشمہ دیکھے، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا دیکھے، زلف اطہر دیکھنا ہو یا جمال مصطفیٰ، آئے ابن علی کا آ کے چہرہ دیکھے، ان کی عظمت خاک کا پتلا بیان کیسے کرے، آ گیا جن کے لیے جنت سے جوڑا دیکھے، کوئی جلوہ آنکھ میں ہرگز سما سکتا نہیں، جا ایک بار جا کر ان کا روضہ دیکھے، دامن ابن علی ہاتھوں میں میرے آ گیا، مل گیا خلد بریں کا مجھ کو رستہ دے کے، آج بھی ناد علی سے کانپتے ہیں مشرکین، آپ کو شک ہے تو پھر آ کے وظیفہ دے کے۔ یقیناً حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں کوئی شخص جو ہے اس کو تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے دین اسلام پر جو حق ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا، وہ کسی پیغمبر کا دور ہو یا کسی ولی کا دور ہو، یا جنہوں نے قربانیاں دی ہے، حد سے زیادہ قربانیاں دی ہے، اس قدر جو دین کی حفاظت مولا حسین نے کی ہے وہ کسی نے نہیں کی۔ یعنی ایک طرف پورے خاندان کی قربانی دی اور خود بھی شہید ہوئے۔ یقیناً ایمان کا ایک بہت بڑا باب کھل جاتا ہے کربلا مقدسہ سے۔ یعنی کوئی بھی شخص اگر یہ کہ وہ ایمان کو سمجھنا چاہے تو یقیناً کربلا مقدسہ کی طرف آ کے وہ بہتر طریقے سے حس کر سکتا ہے کہ خدا کی راہ میں انسان کو کتنی سعی، کوشش اور تلاش کرنا چاہیے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو گریے کا ثواب رکھا ہے اور جو رونے کا ثواب رکھا ہے، یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے جو شخص روتا ہے اس کی عظمت اتنی ہے کہ خود اس شخص کے امام فرماتے ہیں اگر کسی کے آنکھ میں مچھر کے برابر آنسو آ جائے اس کے اوپر بہشت واجب ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک عظمت ہے جو خاص مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کو مقرر فرمایا، اور اس سے بڑی اور عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے صرف محض گریے کرنے پر اس کے اوپر بہشت واجب ہو جائے۔ ایک عالم دین ہمیشہ سوچا کرتے تھے کہ کیا ممکن ہے کہ انسان ایک چھوٹے سے آنسو کے بدلے میں اس کو بہشت مل جائے؟ تو یہ ہمیشہ سوچا کرتے تھے، اور اس کی ملاقات جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہوئی تو اس وقت اس کو اندازہ ہوا، امام نے اس کو وہی مثال دی جو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک بادشاہ ہو اور وہ جنگل میں بھوکا ہو، اور ایک بوڑھا شخص جس کے پاس ایک بکری ہو، اگر یہ بادشاہ ہلاک ہو رہا ہو اور وہ اپنا پورا اثاثہ اس کے لیے قربان کر دے، یعنی اس بکری کو ذبح کر کے اس کو کھلا دے، تو اس بادشاہ کو اس کا کیا بدلہ دینا چاہیے؟ تو یقیناً وہ عالم دین تھا، انہوں نے کہا کہ جو اثاثہ اس نے قربان کر دیا تو بادشاہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے پورے اثاثے کو قربان کرے اور اس کو اپنی پوری بادشاہت اس شخص کو دینا چاہیے۔ تو وقت کے امام نے فرمایا کہ یہی مثال جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ جہاں انہوں نے سب کچھ دے دیا تو اب خدا کو بھی خدائی دینا چاہیے، اور جو اس پہ گریہ کرے تو اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ وہ یقیناً اس کے لیے بہشت بری کو مہیا فرمائے۔ اس وقت ہم کربلا مقدسہ میں موجود ہے اور شعبان کی آمد ہے، زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے، مختلف ملکوں سے آ چکے ہیں۔ یقیناً ولادت بسعادت حضرت سید شہداء علیہ السلام جو مخصوص دن ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور آج چونکہ جمعہ بھی ہے تو اس عنوان سے بھی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دعا گو ہے آپ کے لیے کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی تشریف لائیں اور اس فیض عظیم سے فیضیاب ہو جائے۔ شاعر فرماتا ہے کہ بے شک بے فیض خون شہیدان کربلا، رشک چمن بنا ہے بیابان کربلا۔ اسلام کو یہی سے نئی زندگی ملی ہے، دوش مسلمین پہ احسان کربلا۔ جن و بشر ملائکہ اس در کے ہیں غلام، دیکھے تو آج جا کے ذرا شان کربلا۔ کثرت سے جیت سکتا نہیں کوئی بھی جھنگ، دیا ہے یہ سبق ہمیں میدان کربلا۔ مدت سے برکتوں کی میں کرتا ہوں جستجو، میرے بھی گھر پہ آئے مہمان کربلا۔ دین کو یزید وقت بھلا کے مٹائے گا، جاری ہے اس پہ ہر گھڑی فیضان کربلا۔
سنا ہے ادھر ادھر سے نکلتا ہے آفری، گزرا جدھر جدھر سے بھی مہمان کربلا، چشم کرم ہو گھرے ہیں مجھ کو مصیبتیں، سلطان کربلا میرے سلطان کربلا۔ یقیناً اگر ایک انسان مشکلات میں گرفتار ہے تو اس کی گرفتاری کا حل کربلا میں ہے۔ یعنی یہ انسان نہ سوچے کہ یہ دنیاوی مشکلات ہے یا اخروی مشکلات ہے، تمام مشکلات کی جو حل ہے، تمام مشکلات کا حل وہ کربلا میں موجود ہے۔ اور میرے مولا نے حکم بھی فرمایا کہ کوشش کیا کرے سال میں 2 دفعہ کربلا تشریف لایا کرے، 2 دفعہ، یعنی اس طریقے سے ہو کہ مومنین کے ذہن میں یہ کربلا نقش ہو جائے، اور ایسے نقش ہو جائے کہ نسل در نسل لوگوں کو اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ 2 دفعہ کربلا آیا کریں، میرے جد مظلوم کی زیارت کے لیے 2 دفعہ جایا کریں۔ تو سائل نے کہا کہ مولا اگر کوئی صاحب استطاعت نہ ہو تو کیا کرے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ 1 دفعہ سال میں جانے کی سعادت حاصل کرے۔ سائل نے پھر کہا کہ مولا اگر انسان سال میں بھی 1 دفعہ نہ جائے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ زندگی میں 1 دفعہ میرے جد مظلوم کی زیارت کے لیے جایا کریں، یعنی زندگی میں 1 دفعہ حد فرض اللہ، جو کامل الزیارات کی حدیث ہے وہاں فرمایا فرض اللہ، یعنی فرض ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ فرض کا مقام واجب سے بھی اوپر ہوتا ہے، چونکہ واجب میں اگر آپ کو خطرہ ہے، آپ کو مشکلات ہیں، تو آپ اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں چونکہ واجب ہے، لیکن فرض کا مقام اس سے بھی اوپر ہے، چاہے آپ کی جان چلی جائے لیکن زیارت امام حسین کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سائل نے کہا کہ اگر کوئی اس زندگی میں 1 دفعہ بھی نہ جائے، جانے کی اس کی استطاعت نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ کسی صحرا میں چلا جائے، وہاں سے میرے جد کو سلام کرے اور کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، یا چھت پہ چلا جائے، اپنے گھر کے چھت پہ چلا جائے اور وہاں سے میرے جد مظلوم کی زیارت کرے۔ یعنی اس قدر ضرورت ہے۔ دعا گو ہے بین الحرمین مولا حضرت غازی سرکار اور حضرت سید شہداء علیہ السلام کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مولا امام حسین کی زیارت کے مشتاق ہو جائیں۔ اشتیاق جو پیدا ہو گیا تو یقیناً زیارت کے لیے گویا کہ مولا طلب فرما رہے ہیں۔ حجت خدا کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اللہم عجل لولیک الفرج۔